تھوڑی سی ہم کل گفتگو کریں گے وسیلے پر انشاءاللہ، اور یہ اسی کے ضمن میں کریں گے الدعا، پکار کے ضمن میں ہم وسیلے پہ گفتگو کرنا چاہیں گے۔ عبادت کی کتنی قسمیں؟ 3۔ ان میں پہلی قسم کوئی تھی قولی عبادت، پکار، مصائب میں، حاجات میں اور تکلیفوں میں اللہ کو پکارنا۔ اسی کے ضمن میں ہم وسیلے کی گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اسی سے ہم اس کو جوڑنا چاہتے ہیں۔ آپ قرآن پڑھ لیں، آپ قرآن میں انبیاء کی دعائیں پڑھ لیں، نیک بندوں کی دعائیں پڑھ لیں۔ اصحاب کہف ہیں، تمام انبیاء نے اور تمام نیک بندوں نے مصائب اور دکھ میں جب بھی پکارا ہے تو بغیر واسطے اور وسیلے کے براہ راست اللہ کو پکارا۔ پڑھتے چلے جائیں، ربنا اللہم، ربنا اللہم۔ میں کتنی دعاؤں کا ذکر کروں؟ آپ اہل علم ہیں اور آپ وہ ساری جانتے ہیں، حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ایوب، حضرت یونس، حضرت زکریا، حضرت یوسف، سب کی دعائیں کیا ہے؟ ربنا ربنا ربنا۔ ہماری حدیث کی کتابوں میں ایک مستقل باب ہے، باب الدعوات۔ اس میں ان تمام دعاؤں کو ذکر کیا گیا جو میرے آقا نے مانگی یا مانگنے کا حکم دیا۔ باب الدعوات، گھر میں داخل ہوتے ہوئے، گھر سے نکلتے ہوئے، مسجد میں آتے ہوئے، نکلتے ہوئے، چاند دیکھتے ہوئے، سفر پہ نکلتے ہوئے، سفر سے واپس آتے ہوئے، قضاء حاجت کے لیے جاتے ہوئے، قضاء حاجت سے واپس آتے ہوئے، کھانا کھانے سے پہلے، کھانا کھانے کے بعد، بازار میں جاتے ہوئے، بازار سے نکل، سب دعائیں اس میں ذکر ہیں جی، باب الدعوات میں۔ اور تمام حدیث کی کتابوں نے اس کو نقل کیا۔ خدا گواہ ہے، جتنی دعائیں میرے آقا نے مانگی یا امت کو سکھائیں، کسی ایک میں بھی وسیلے اور واسطے کا کوئی ذکر نہیں۔ ہر دعا ربنا اور ہر دعا اللہم، ڈائریکٹ اور براہ راست ربنا 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 کے ساتھ۔ مسئلہ یہ بن گیا کہ وسیلے کا جو لفظ ہے یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اور عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ الوسیلہ عربی میں اور اردو میں بھی وسیلے کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مصیبت یہ بن گئی، لوگوں نے عربی والے وسیلے کو اردو والے وسیلے کے مفہوم میں سمجھ لیا۔ ذریعہ، ذریعہ، چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی، بڑے افسر کو ملنا ہو تو چھوٹے افسر کی سفارش، اس معنی میں سمجھ لیا، یہ مسئلہ بن گیا۔ حالانکہ اردو میں جو وسیلے کا لفظ ہے اس کا الگ مفہوم ہے، اور عربی میں جو الوسیلے کا لفظ ہے اس کا الگ۔ دونوں کے مفہوم میں فرق ہے، لیکن لوگ اس فرق کو عام طور پہ سمجھتے نہیں ہیں اور اس سے مغالطہ ہو جاتا ہے۔ یہ جو حکمت کا لفظ ہے، حکمت کا، یہ عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، اور یہ حکمت کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے ایک معنی میں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت کا کیا معنی ہے؟ بھائی حکمت نال بلا۔ کئی لوگ تو یہ بھی معنی کرتے ہیں للڑ قسم کے، وہ کہتے ہیں سانپ بھی مر جائے ٹھیک، یہ گڑ دینے بندہ مردہ ہوئے تھے زہر ضرور دینا۔ یہ حکمت، حکمت سے بات کرو۔ انہوں نے وہ اردو والی حکمت سمجھ لی ہے۔ اردو میں حکمت کا الگ مفہوم ہے، طریقے سے بات کرنا، خوبصورت انداز سے بات کر لینا، یہ اردو میں حکمت کا مفہوم ہے۔ اور یہ بڑی اچھی بات ہے،
یعنی یہ وصف اچھی ہے، بات حکمت سے کرو، گفتگو حکمت سے کرو۔ کہتے ہیں کسی بادشاہ کو خواب آیا کہ میرے سارے دانت گر گئے، خواب دیکھا، صبح اس نے تعبیر والوں کو بتایا، آؤ بھائی تعبیر دو، میں نے خواب دیکھا ہے میرے دانت گر گئے۔ ایک معبر ذرا تیز بنا، اس نے کہا تیرے خاندان کے سارے لوگ تیرے سامنے مر جائیں گے۔ اس نے جلاد کو بلایا، ادھر آؤ اس کی گردن قلم کر دو۔ اے میرے سارے خاندان نو مارو ہوئے، کہتا ہے تیرے سامنے مر جائیں گے۔ اب دوسرا معبر آیا، وہ پہلے کی حالت دیکھ چکا تھا، اس کے ساتھ کیا بنا ہے۔ اس نے کہا جی اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ اپنے تمام خاندان والوں سے بعد میں مریں گے۔ اس نے کہا اس کو انعام دے دو، کیوں؟ اس نے حکمت سے بات کی۔ یہ ہے حکمت اردو میں، پہ ایسے طریقے سے بات کر لینا، مفہوم تو وہی تھا نا، لیکن اس نے بڑے خوبصورت طریقے سے اس کو ادا کی ہے۔ کسی کتاب میں نے اگلے دن پڑھا تھا کہ کسی بادشاہ نے اعلان کر دیا، کسی وجہ سے اعلان کر دیا، عورتیں سونے کے زیور پہن کے بازار میں مت نکلیں، مت آئیں عورتیں زیور پہن کے۔ عورتوں نے احتجاج کیا، دھرنا دے دی کہ ہمیں کیوں روکا جا رہا، زیور پہننے سے کیوں روکا جا رہا۔ بادشاہ کے لیے مسئلہ بن گیا۔ بادشاہ نے سوچا یو ٹرن لوں، حکم واپس لوں تو بےزتی ہو جائے گی، حکم واپس نہیں لیتے ہیں تو عورتیں تو چوک میں احتجاج کر رہے ہیں، تو کسی حکیم کو بلائے، دانا بندے کو۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، بات ہی کوئی نہیں، یہ تو بڑا آسان ہے، آپ اعلان کریں کسی خوبصورت عورت کو زیور پہن کر بازاروں میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں، خوبصورت عورت کو۔ ہاں جو بدصورت ہے نا، وہ اپنی بدصورتی چھپانے کے لیے پہن لیا کریں۔ سب عورتوں نے اتار دی، اب کون بدصورت بنے، کون اپنے اوپر دھبا لے کہ میں بدصورت ہوں؟ تو اس دانا نے حکمت سے بات کر دی۔ تو یہ ہوتی ہے حکمت سے بات کرنا۔ لیکن جو عربی میں حکمت کا مفہوم ہے نا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، اس سے مراد ہے محکم دلائل۔ حکمت سے مراد وہ کیا ہے؟ محکم دلائل۔ تیرے موقع پر دلیل بڑی مضبوط ہونی چاہیے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت۔ تو یہ پرابلم ہو گیا کہ اردو میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے، لوگوں نے اسے عربی کا ہم معنی سمجھ لیا۔ وسیلہ اردو میں استعمال ہوتا ہے ذریعے کے معنی میں، ذریعہ۔ عربی میں الوسیلہ اس معنی میں استعمال نہیں ہوتا۔ آپ یقین کریں، جتنی لغت کی کتابیں ہیں اہل سنت کی یا اہل تشیع کی بھی، چلو جتنی بھی لغت کی کتابیں ہیں، امام جوہری نے سیاح کے نام پہ لکھی، فیروز آبادی نے قاموس کے نام پہ لکھی، امام راغب نے مفردات کے نام پہ لکھی، ابن منظور افریقی نے لسان العرب کے نام پہ لکھی، تاج العروس ہے۔ جتنی لغت کی کتابیں ہیں، خدا گواہ ہے سب کتابوں نے لکھا، اور جتنے مفسر ہیں ابن جریر سے لے کر مزری تک، یہ مزری تو ماضی قریب کا ہے نا، رول معانی بھی ماضی قریب کا ہے اور مزری بھی۔ ابن جریر تو دوسری تیسری صدی کا ہے نا، ابن کثیر چھٹی صدی کے، امام رازی 7ویں صدی کے، یہ بڑے بڑے مفسر ہیں۔ جتنی تفسیریں ہیں ابن جریر سے لے کر مزری تک عربی میں، اور جتنی تفسیریں لکھی گئی ہیں اردو میں، شاہ عبد القادر محدث دہلوی، مولانا اشرف علی تھانوی،
مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا احمد رضا خان بریلوی، مولانا مفتی محمد شفیع، مولانا ادریس کاندلوی، مولانا عبد الماجد دریابادی، پیر کرم شاہ بھیروی، جتنی بھی تفسیریں ہیں، غلام رسول سعیدی التبیان کے نام پر اس نے تفسیر لکھی، بریلوی مکتب فکر کے ہیں، سب نے لکھا ہے الوسیلہ التقرب الی اللہ بالایمان وبالاعمال الصالح، ایمان کے ذریعے اور اعمال صالحہ کے ذریعے اللہ کے قریب ہونا، یہ ہے الوسیلہ۔ التقرب الی اللہ، الوسیلہ القرب۔ دیکھیں ایک دعا آپ اللہم رب ھذہ دعوت التامۃ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ، دے محمد پاک کو الوسیلہ۔ آپ نے فرمایا الوسیلہ جنت میں ایک منزل کا نام ہے جو سب سے بلند ہے، سب سے اعلیٰ ہے، اس سے اونچا کوئی مقام نہیں، صرف ایک بندے کو ملنی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ بندہ میں ہوں گا، اللہ مجھے دے گا۔ میری امت کے لوگوں میرے لیے دعا مانگا کرو، جس نے میرے لیے اس کی دعا مانگی اس کی شفاعت مجھ پر واجب ہو۔ وہ جو مقام، اب الوسیلہ کیا ہے جی؟ ایک مقام ہے، آت محمد الوسیلہ۔ الوسیلہ ایک جگہ ہے، ایک منزل ہے، ایک مقام ہے، اس کو الوسیلہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کو الوسیلہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے عرش کے قریب ہے، اس لیے اس کا نام کیا پڑ گیا؟ الوسیلہ۔ اوپر اللہ کا عرش ہے اور نیچے وہ مقام ہے، تو پھر الوسیلہ کا جو لفظ عربی میں استعمال ہوا وہ کس میں استعمال ہوا؟ قرب، التقرب، التوسل، التقرب، التوسل الی اللہ، التقرب الی اللہ بالایمان وبالاعمال الصالح، ایمان کے ذریعے اور اعمال صالحہ کے ذریعے اللہ کا کیا تلاش کرنا؟ قرب تلاش کرنا۔